باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں آج خداوند کے زندہ بابرکت اور پرفضل پاکلام میں سے آپ کے لیے پڑھوں گی مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 1 باب 20 آیت سے 45 آیت تک۔ اور پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہو گئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کے اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس آ کر اور اس کا ہاتھ پکڑ اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا، ایک ویران جگہ میں گیا، وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ اور جب وہ ملا تو اس نے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ ایک اور کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی، اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا، اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا، اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا،
مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے پیارے عزیزو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل گرو کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاک کلام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو لوگ ابھی